السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں ہنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید. امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. 27واں رمضان ہے آج جناب. تو سبھی لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں اور اس ماہ مبارک سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے کوشاں ہیں. گزشتہ شب آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر تھی، تو رات بھر بھی لوگوں نے عبادت میں ہی گزاری، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے رہے. اور آج جمعۃ الوداع ہے، تو دیکھیے ہر مقام پر ایسا موقع موجود ہے جس میں آپ استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، خدا کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اور جمعہ ایک خاص دن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت حاصل ہے. اور جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا اور مانا جاتا ہے. جی ہاں، اور اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت افضل جمعہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے. جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، بلکہ اسی طرح جمعۃ الوداع کو جس قدر کثرت سے عبادت کی جائے اس کی کئی 100 گنا فضیلت اور عظمت ہے. عبادت گزار فیضیاب ہوتا ہے. ادھر دنیا بھر میں مسلمان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس منا رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس حوالے سے تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. قبلہ اول کی آزادی کے حق میں نکالی جانے والی جو ریلیاں، اس میں بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے مکہ اور مدینہ کے ویژولز بھی دکھائے ہیں جہاں پر عبادت گزاری کا عمل اس وقت بھی جاری ہے. جمعۃ الوداع کے حوالے سے عبادات ہو رہی ہیں، 27ویں رمضان کے حوالے سے عبادات ہو رہی ہیں. اور اس وقت مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں روح پرور مناظر ہیں. اور ان دونوں موضوعات پر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں حافظ عبدالوحید ساجد صاحب موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروفیسر صاحبان، پروفیسر ناصر محمود صاحب اور پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ یہ الحمدللہ آپ لوگ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. جمعۃ الوداع بھی آ گیا ماشاءاللہ، اور رمضان تو بالکل اب چند گھڑیوں کا مہمان. فاضل صاحب لگ رہا ہے عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں. کچھ جاری و ساری ہیں. آپ بتائیے. سارے الوداع جو پچھلے جمعرات گزری وہ بھی جمعرات الوداع تھی، بدھ وداع تھا. آج جمعۃ الوداع ہے فائنلی. لیکن ناصر صاحب صحیح کہ اچھا بات لوگ اس کو کچھ شاید اسلامک ٹرم سمجھتے ہیں. شاہ جی نے بھی جو بولا یہ ایک عرف ہے کہ الوداعی جمعہ، کوئی ایسا جو اسلام نے اس کی کوئی ایسا الگ سے فضیلت نہیں بیان کی ہوئی. جیسے باقی رمضان کے جمعے تھے یہ بھی ایک جمعہ ہے، لیکن ایک فیلنگ ہے الوداع ہونے والی کہ اب بس گیا، اب اگلا جمعہ جب آئے گا تو رمضان نہیں ہوگا. اور لوگ اس نیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا اس میں نا کچھ لوگوں نے باقاعدہ مذہبی رسومات بنا رکھی ہیں کہ جی اس جمعہ کو پتہ نہیں کس طرح کی رکعتیں پڑھیں تو ساری عمر کی نماز. اس پہ ہم آتے ہیں ناصر صاحب، اس پہ ہم آگے چل کے آتے ہیں. فاضل صاحب ہم ابھی ذرا سید الایام کی بات کر لیتے ہیں نا، جمعۃ المبارک کی بات کرتے ہیں. بے شک آخری جمعے سے ہم اس کو کر کے تو ویسے ہی جمعے کے دن کی بڑی زیادہ برکت اور فضیلت، اور خاص طور پر پھر رمضان کا جمعہ ہو، کوئی بھی جمعہ ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے جمعے کی بہت فضیلت ہے. اور جو کائنات کا جو کاسمک کریشن ہے اس کے اندر بھی جمعے کی بڑی فضیلت ہے. یہ جو جمعہ ہے، بہت سی روایات ایسی بھی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی جمعے والے دن خلق کیا گیا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو مسلمانوں کا یوم عید کہا ہے. یہ وہ ویکلی عید ہے، ویکلی سیلیبریشن ہے جو ہر ہفتے مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے جمعے کا اجرا فرمایا اللہ کے حکم کے تحت. اور بہت سی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قباء شریف کے اندر پہلا جمعہ جو ہے آپ نے لیڈ کیا. یعنی ابھی جمعہ ہے ادھر. جی بے شک. تو ابھی مدینہ انٹر بھی نہیں ہوئے، مدینے سے پہلے ہی اٹ واز بگننگ آف اے نیو ایپاک، اٹ واز اے بگننگ آف اے نیو ایرا. تو جمعۃ المبارک کو لیڈ کیا گیا. اب یہ جو ڈے ہے اس کی اسپریچول سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کی ایک کمیونل سگنیفیکنس بھی ہے. اسپریچول سگنیفیکنس کے اندر جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سید الایام ہے، بہت سی روایات میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اس ڈے کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے. جو آپ کے مستقلاً روزوں میں سے جمعے کی بھی روایت ہے کہ جمعے کو آپ روزہ رکھتے تھے. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عصر کے قریب ایک ساتھ ایسی طلوع ہوتی ہے اس دن کہ جب رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے. یعنی وہ مناجات کا وقت ہے، وہ ایسا وقت ہے، ایک ایسی اسپریچول اوپننگ ہے کہ اگر آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں
تو اللہ رب العزت ڈیفینیٹلی آپ کی دعا، ویسے بھی جیسے ہم نے بات کی، دعائیں تو ساری ہی قبول ہیں، لیکن جو مطلوب نتیجہ ہم چاہتے ہیں شاید وہ نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے، وہ ایسی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی اس کی سگنیفیکنس ہے. اس سے بڑھ کر جو کمیونل سگنیفیکنس ہے، ایک معاشرے کے اندر، معاشرہ آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے. اگلے دن میں لاہور کی ایک بڑی آبادی کے اندر گیا، میں نام نہیں لیتا آمدن، تو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے نیبرز کو جانتے ہیں؟ میں جن کے گھر گیا، ان کا ہم تو اپنے نیبرز کو نہیں جانتے، ہمارے پڑوسی کون ہیں. بڑے بڑے گھر ہیں، لیوش، فل آف امینٹیز اینڈ فیسلٹیز، مگر ساتھ والے دیوار کے اس پار کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اسلام کی اسپرٹ اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام تو بات کر رہا ہے کمیونٹی جیل ہو، اکٹھی ہو. اور جمعہ جو اجتماع ہے، جو ہر مسجد جامع مسجد ہی نہ ہوتی ہے، جمعے والی مسجد اسپیشل مساجد ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے؟ وہ جو اکٹھ ہے، اسپرچول تو آپ نے گینز حاصل کرنے ہی کرنے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کا پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں ہے، وہ ہارڈ شپ میں تو نہیں ہے. پوری کمیونٹی، پورا محلہ، پوری اسٹریٹ، وہ ایک بڑی گیدرنگ ہے. تو آپ اپنے کانٹیکسٹ سے، سوشل کانٹیکسٹ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات جو میں نے کر لی، میں نے اللہ رب العزت کو 5 ٹائم یاد کر لیا، تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بھائی، سوشل کانٹریکٹ کے درجے میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اور جمعے کا اکٹھ ایک سمبل تھا. سرکار دو عالم کے دور میں آپ جائیں، صحابہ کی آمد و رفت ہے، صحابہ سرکار دو عالم سے میل ملاپ بھی ہے. اچھا، خالی میل ملاپ بھی، وداؤٹ اینی ریزن بھی امپورٹنٹ ہے. وہ میل ملاپ بھی باعث برکت ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہیں بھی کر رہے، صرف گریٹ ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ بھی سوسائٹی کے اندر ایک راحت اور فرحت کا باعث ہے. اور اگر پرابلم شیئر ہو رہی ہیں تو پرابلم سالو بھی ہو رہی ہیں، ان کے نئے سلوشنز بھی آ رہے ہیں. ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بڑی آبادیوں کے اندر ایک تو نماز